راجعون انا لله وانا الیہ راجعون ایھا الناس الا قد قتل الحسین بکربلا. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روایت کہتی ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوں گے. جانتے ہیں پہلا جملہ ظہور کے بعد حضرت کا کیا ہوگا؟ یہی جملہ ہوگا ایھا العالم ان جدی الحسین قتل عطشانا. اے دنیا والو ہمارے جد حسین پیاسے شہید ہوئے. عصر عاشورہ حضرت سید الشہداء ان یزیدیوں سے زیادہ سمجھدار حسین کا جانور تھا. روایت کہتی ہے اللہ اکبر کہ جب حضرت سید الشہداء گھوڑے سے گر پڑے نا تو یہ ذوالجناح امام کا بار بار آتا تھا اور اپنی لجام دانتوں سے دبا کے امام کے ہاتھ پر رکھتا تھا. سمجھ میں آیا کیا مقصد اس کا تھا؟ شاید مطلب یہ تھا کہ کسی صورت سے مولا میری پشت پہ سوار ہو جائے میں دوڑ کے زینب تک بھائی کو پہنچا دوں. اللہ اکبر. اور جب وہ مایوس ہو گیا کہ اب نہیں ہو سکتا تو روایت کہتی ہے کہ اپنی کاکل اپنی زلفیں خون امام حسین سے اس نے رنگین کی اور دوڑتا ہوا خیمے تلک آیا اور آنے کے بعد ہنہنانا شروع کیا. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہنہنا نہیں رہا تھا. پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا. ارے کتنی بڑی ظالم ہے وہ امت جس نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا. جیسے ہی گھوڑے کی آواز خیمے میں پہنچی بیبیاں نکل آئی، کوئی گھوڑے کی باہیں میں گلے ڈال کے لپٹ گئی. اللہ اکبر. کوئی گھوڑوں کے سموں سے لپٹ. روایت کہتی سکینہ آئی گھوڑے کے پاس اور آگے کہتی ہے ایک بات کا جواب دے دے میرے باپ کے گھوڑے، ہم سوقیا ابھی ہم قتل عطشانا. ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا کہ میرا بابا پیاسا شہید ہوا. ادھر شمر ملعون سوار ہوا جس میں تھا. حضرت سید الشہداء کا سر جسم سے جدا کر دیا گیا. اب تو مار چکے حسین کو نا، اب تو قتل کر چکے امام کو نا، اب تو جانے دو. لیکن روایت کہتی ہے کہ ملعون عمر سعد نے آواز دی جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے. روایت میں ہے 10 زنازادے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آئے. امام مظلوم کا جسم مبارک زمین گرم کربلا پر پڑا تھا. 10 گھوڑے حسین کے جسم مبارک کو رونت رہے تھے. جزاکم ربکم. اب جب اس سے بھی فارغ ہو گئی یہ ملاعین تو کہتے ہیں آگ لے کر کے یہ لوگ بڑھے ہیں خیام حسینی کی طرف. خیموں میں آگ لگانی شروع کی. ایک خیمہ جلا، دوسرا خیمہ جلا، تیسرا خیمہ جلا. بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. کہتے ہیں کہ جب سارے خیمے جل چکے تو ایک مرتبہ جناب زینب آئی. کہتی ہے بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، بتاؤ کیا کرے، خیموں میں جل کے جان دے دے یا باہر نکل جائیں. امام نے فرمایا پھوپھی اما علیکن بالفرار، باہر نکل جائیے. یہ لوگ تو باہر نکل آئی لیکن امام بیمار تھے نا.
ابھی دن میں نے کیا روایت نقل کی کہ جب امام حسین علیہ السلام امام سجاد سے رخصت کے لیے آئے ہیں تو امام سجاد سے اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا تھا. جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے تھے نا, اس میں امام سجاد کیسے نکلتے, اور نکلنا تو دور کی, یہ ظالم آگے بڑھے اور امام کے نیچے سے بستر کھینچا. جزاکم ربکم. حمید ابن مسلم جو یزیدی فوج کا سپاہی ہے, اس کا کہنا ہے کہ جب سارے خیمے جل چکے نا, آپ جناب زینب کی مظلومیت ملاحظہ فرمائیں, جب سارے خیمے جل چکے حمید کہتا ہے تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک خیمہ ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہے, شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا ایک طویل القامت بی بی اس خیمے کے سامنے کھڑی آسمان کو تکتی ہے اور ہاتھوں کو جیسے کف افسوس ہوتا ہے ہاتھوں کو اس طرح ملتی ہے. مجھ سے اس بی بی کی پریشانی دیکھی نہیں گئی. میں قریب آیا اور میں نے آن کے پوچھا کہ بی بی یہ بتاؤ کوئی بہت قیمتی چیز اس خیمے میں رہ گئی ہے؟ کہ ایک مرتبہ اس بی بی نے آواز دیا, شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ, ارے اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اٹھ نہیں سکتا ہے, جو چل نہیں سکتا, لیکن اس کے باوجود ان ملعونوں نے مدد نہیں کی. وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ زینب جلتے ہوئے شعلوں سے ایک مرتبہ خیمے کے اندر گئی. کیا دیکھتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد بیمار امام کو اپنے کاندھوں پر لادے ہوئے جلتے ہوئے خیموں سے زینب واپس آ رہی. امام کو جلتے ہوئے خیموں سے زینب زندہ بچا کے لے کے آئی ہے. ایسے ذلیل تھے یہ نا, یہ ظلم بھی کرتے تھے, روتے بھی تھے. کسی نے پوچھا کہ تم رو بھی رہے ہو اور بچوں کے کانوں سے گوشوارے بھی چھین رہے ہو, تو ملعونوں نے پتا کیا جواب دیا؟ کہنے لگے رو اس لیے رہا کہ بچے تڑپ رہے ہیں تو رو رہا ہوں. کہتے پھر یہ نہ کرو جو لوٹ رہے ہو. تو ان ملعونوں نے جواب کیا دیا, اگر ہم نہ لیں گے تو کوئی دوسرا لے جائے گا. اللہ اکبر. اسی درمیان روایت کہتی ہے انہی کا ایک شخص ہے یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ ایک 3-4 سال کی بچی تھی, اس کے کرتے میں دامن میں آگ لگ گئی تھی اور وہ بچی گھبرا کے کبھی ادھر بھاگتی تھی کبھی ادھر بھاگتی. مجھ کو ترس آ گیا اس بچی پر. میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی, آگے بڑھا. بچی نے مجھ کو آتے دیکھا, گھبرا کے بھاگی, لیکن ظاہر ہے بچی تھی کتنا بھاگتی. میں نے جا کے بچی کو پکڑا اور اس کے دامن کی آگ بجھا دی. جیسے ہی مجھ سے اس نے اتنی مہربانی دیکھی تو ایک مرتبہ بچی کہتی, شیخ مدینے کا راستہ ہم کو بتا. میں نے کہا مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا جا کے نانا رسول اللہ سے اس امت کی شکایت کروں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خیمے جل گئے, بیویاں سب جلی ہوئی قناتوں پر بیٹھی ہیں. آپ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا نا, تھوڑا سا توجہ کریں آپ کہ خیام حسینی سے اس طرح سے رونے کی آواز آ رہی تھی شب عاشور جیسے شہد کے چھتوں سے بھن بھنانے کی آواز آتی. مطلب یہ کہ پوری شب عاشور اصحاب حسین نے عبادت میں گزاری, جاگ کے گزاری ہے نا. سوال, جہاں اصحاب حسین جاگ کے گزار رہے ہیں, کیا معاذ اللہ پوری رات زینب سوئی ہے؟ جہاں حسین جگ رہے ہیں تو زینب بھی تو جگ رہی ہے. جہاں عباس بیدار ہے عبادت کر رہے ہیں وہیں زینب بھی تو جگ رہی ہے. لیکن ان شہداء میں زینب میں فرق ہے. عصر عاشور آتے آتے یہ شہداء تو سو گئے, شہید ہو گئے, مگر پوری رات کی جگی زینب اور دن بھر کی مصیبتیں برداشت کی ہوئی زینب. خیموں میں آگ لگی, ساری ذمہ داری زینب کی. اب نہیں معلوم, مجھے نہیں پتا آدھی رات کو, نصف شب کو, 2 گھنٹے کے بعد, کب
کچھ جو سکون ہوا، بچے تھک کے خاموش ہوئے، تو آپ بتائیں جو پوری رات کی جگی زینب ہے اور دن بھر کی تھکی زینب ہے، اب جب بچے بلک بلک کے چپ ہو کے سوئے ہیں تو تکیہ بستر نہ سہی، کہیں کسی جلی قلعت میں زینب کو بھی لیٹ جانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ لیکن روایت کہتی ہے کہ ادھر بچے سوئے ہیں، زینب پہرے داری میں لگی ہے۔ اللہ یہ کہ صرف پہرے داری، اللہ اکبر، نصف شب کے بعد روایت کہتی ہے کہ جناب زینب کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی، حتی فی لیلت 11 من المحرم، یہاں تک کہ شام غریبہ میں بھی جب سارے بچے تھک کے سو گئے، زینب ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، ربنا اغفر لی ولوالدی، شام غریبہ میں بھی زینب نے نماز شب پڑھی۔ بس آخری فقرے ختم و دعا، کب سناٹا ہوا، کب سکون ہوا، کب شور بند ہوا نہیں معلوم، لیکن جب آہستہ آہستہ بچے کچھ آرام ہوا، سوئے، تو اب روایت کہتی ہے کہ زینب نے کہا، اس لیے کہ چلتے وقت امام حسین اپنا پورا کلبہ کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ زینب کے سپرد کر کے گئے تھے نا۔ روایت کہتی ہے اب زینب نے کہا کہ آؤ ام کلثوم ذرا بچوں کو ایک مرتبہ شمار کر لیا جائے۔ اب جب بچوں کو شمار کرنے چلی تو معلوم ہوا کہ وہی چہیتی نہیں ہے جو حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی۔ آپ بتائیے اس رات میں کہاں جائے زینب؟ آپ تو شام غریبہ کی مجلس سن کے ابھی ماتم کر کے گھر جا کے سو جائیں گے، اور زینب کے دل سے پوچھ اس دشمنوں کے نرغے میں سب میں کلثوم آؤ، چلو بچوں کو تلاش کرتے ہیں۔ راستے میں دیکھا 2 بچے مرے پڑے تھے، سینے پہ گھوڑوں کی سموں کے نشانات تھے۔ آگے بڑھے، کیا دیکھا ادھر سے ایک سوار آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا سوار تو نے کسی بچے یا بچی کو روتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے روتے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن میں فرات کے کنارے اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لے گیا تھا کہ کسی بچی کے رونے کی ایسی دردناک آواز آ رہی تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ زینب ام کلثوم آئی، کیا دیکھا 4 سال کی یتیمہ بغیر سر کے لاشے سے لپٹی سو رہی ہے۔ جیسے ہی قریب پہنچی، اللہ اکبر، جگایا، بیٹا سکینہ اٹھو، یہ کس کا لاشا ہے؟ سکینہ نے آواز دی، بھوپی اماں، ارے میرے بابا کا لاشا۔ لاش پہچانی جاتی ہے جب جسم پر یا تو سر ہو یا لباس ہو۔ ارے تم نے کیسے پہچانا؟ فرمایا بھوپی اماں جب میرے کرتے میں آگ لگی تھی میں بابا بابا کہہ کے اس طرح دوڑی تھی، اسی لاشے سے آواز آئی، بنیا بنائی الیا الیا یا بنا، اے بیٹا ادھر آ، تیرا بابا ادھر۔